اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے، منوانا تو نہیں ہے نا. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سناؤ اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. بس یہی کام ہوتا ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 20,000 لوگوں کے مجمع میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا ہے، اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا. بھئی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعوے پیغمبری کر دیا ہے. پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے، اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جنت جہنم کی تو شاید بات نہیں کی، البتہ انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ بات بالکل واضح کر دی. اب اگر آپ خدا کو ایک نہیں مانو گے تو یہ غلطی میری نہیں ہوگی، آپ کی ہوگی. اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے. اس کو مرزے نے بڑھا چڑھا کر مرچ مثالیں لگا کر ڈاکٹر ذاکر نائک پر گرفت کی کہ یہ تو پیغمبر کا کام ہوتا ہے اس طرح کی بات کرنا، آپ نے اس طرح کی بات کیوں کی؟ آپ کا کام تھا صرف جواب دینا بس. حالانکہ جو مرزا ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ نصیحت کر رہا ہے اس کا تو روزمرہ کا کام ہی یہی ہے اس طرح کی گفتگو کرنا. مخالفین سے جتنی سخت انداز سے مرزا گفتگو کرتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ایک نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو میں آپ کے اوپر کیوں نہ وہ بات کروں جو آپ کا فخر ہے. تو اس پہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کی جو فیملی تھا وہ سمجھتی ہیں کہ یار یہ علی بھائی کو کیا ہو گیا اچانک سے اتنے اگریسو. اسٹوڈنٹس اور ان کی فیملیز صرف اس کلپ کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. دوسری بات مجھے بتائیں، اگر کسی شخص کی سخت بات کی وجہ سے میں نے اسلام سے متنفر ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے ہی لولے لنگڑے اسلام کے اوپر ہوں. اس کا تو مطلب سیدھی سی بات یہ ہے. یعنی ایک شخص مجھے گالی نکال کے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے، تو میں کہوں تو نے چونکہ گالی کے ساتھ بات کی ہے میں آیت بھی نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن کے ساتھ مخلص نہیں ہوں. تو ٹھیک ہے جائیں جہنم میں. میں اگلی بات کرتا ہوں اس سے بڑی بات کہ اس کی وجہ سے کسی نے جہنم میں جانا ہے تو خود کمائے جہنم. تو ٹھیک ہے جائیں جہنم میں. تو ٹھیک ہے جائیں جہنم میں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو جنت جہنم کی بات نہیں کی تھی اس موقع پر، لیکن مرزا تو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جائیں جہنم میں. یہ پھر کون سا انداز ہے؟ چلیں بات کو واضح کرنے کے لیے ہم مزید نمونے بھی دکھا دیتے ہیں. اور اگر وہ اس وقت کہ نہیں اینو چھڈو اودی گل کرو تو آپ سمجھ لیں یہ منافق ہے. یہ دو اصولوں پہ کھڑا ہے. اپنے بابوں کے لیے اس کے اصول اور ہیں، دوسروں کے بابوں کے لیے اور ہیں. تو دوبارہ اسے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اسے ہم جہنم میں جب جلتا دیکھیں گے نا تو جتنی خوشی ہمیں جنت کی نعمتوں کی ہوگی نا اتنی خوشی ہمیں ان لوگوں کی آگ میں جلنے کی ہوگی. جی ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کو نصیحت کرنے والے کا اپنا انداز گفتگو اور انداز دعوت سن لیں. میں یہ ساری باتیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کر رہا ہوں کہ گونگے شیطان بننا چھوڑ دیں، دلیری کے ساتھ للکاریں ان کو. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچایا ہے ان بابوں نے. ٹھیک ہے، یہ تو قیامت والے دن جب ہم جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے ان کو تو پھر اس وقت رونے پیٹنے کی بجائے اس وقت اپنی آنے والی نسلوں کو تو کم از کم ان بابوں سے بچا لیں. ان کے بزرگ تو جوؤں سمیت ہی گزارا کرتے ہیں نا. ہم نے جوئیں تو نہیں رکھنی کیونکہ وہ کہتے ہیں جی جو گردی سی تو پھر دوبارہ رکھ لیندے سر. تو آڈے بزرگ تے انہوں نے کیڑے پیڑے نے دنیا بھی آخرت بھی انشاءاللہ پون گے مرنے تو بعد بھی. تم نے ہماری نسلیں خراب کر دی، ہمارے آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچایا تم لوگوں نے. قرآن و سنت کے نام پہ جو تم بتاتے رہے، جو چورن بیچتے رہے، وہ ہمارے بڑے یہی سمجھتے رہے یہی قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. اور کوئی مزید جو ہمارے آنے والے مہمان ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے کہ جیلم آئیں گے تو سیدھے جیل جائیں گے. سیدھی سی بات ہے. غلط نیت سے آئیں گے تو سیدھے جہنم جائیں گے، اچھی نیت سے آئیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. سیدھا یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں آؤ ادھر، جیلم آؤ گے تو سیدھا جیل جاؤ گے. جیم نال جیلم تے جیم نال جیل، اور جیم سے جنت بھی ہے اگر علم دین کے راستے پر آئے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اور اگر بدنیتی کے ساتھ آتے ہو، قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہو تو جہنم بھی جیم کے ساتھ ہی ہے. لو سامو، یہ اللہ کی سنت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے اکابرین کے لیے بد دعائیں کرنا تاکہ اصاغرین بچ جائیں. ہاں اکابرین، یہ اکابرین بدوائے ہوئے نا انشاءاللہ انہوں نے ہدایت مل دی. انشاءاللہ یہ سرغنہ ہے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی اور ان کی عوام کو ہم دکھائیں گے دیکھیں آپ کے اکابرین جو ہیں ان کا علمی لیول کے.
جی ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کے انداز دعوت پر اعتراض کرنے والے مرزے کا اپنا انداز دعوت آپ نے دیکھ لیا۔ یہ کون سا انداز دعوت ہے کہ جی انہوں نے ہمارے آبا کو جہنم میں پہنچا دیا، اور دوسروں کو بد دعائیں دینا کہ ان کو ہدایت نہ ملے، پھر یہ پیش گوئی بھی کرنا کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ کون سا انداز دعوت ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اس موقع پر جہنم کا ذکر نہیں کیا، لیکن مرزے نے یہاں بیٹھ کر جنت جہنم کے فیصلے نعوذ باللہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ جہنم میں پہنچ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ نہیں سرکار، ایسا نہیں ہوگا، ہم روئیں گے بھی نہیں اور وہ جوتیاں چھین کے آپ کے سروں پہ ماریں گے، بلکہ آپ کے ہینڈلرز کے سروں کے اوپر ماریں گے۔ مرزا جی یہ تو وقت بتائے گا، بلکہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ کس کی جوتیاں اسی کے سر پر لگ رہی ہیں۔